اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، ایک زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوا۔ کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک دیہاتی تھا جس نے گاؤں میں اپنے لیے ایک مٹی کا گھر بنایا۔ جہاں اس نے گھر بنایا تو وہاں اپنے گھر کی ایک مخصوص جگہ کے اوپر بھی ایک مخصوص جگہ پہ اپنے لیے ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ جب وہ مسجد تعمیر کر چکا، اس کی دیواریں بلند ہو چکی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہتا ہے کہ یہ جو میں نے مسجد بنائی ہے، اس مسجد کی جو چھت ہے اس کے اوپر میں نے جنت کی مٹی کو ڈالنا ہے، تو جائیں اور میرے لیے جنت کی مٹی تلاش کر لائیں۔ ناظرین، سارے بیٹے چل پڑے اور جنت کی مٹی تلاش کرنے کے لیے۔ اس دیہاتی کے 7 بیٹے تھے، تو ان میں سے جو 6 بیٹے تھے وہ صبح سویرے ہی نکل پڑے، لیکن جو 7واں بیٹا تھا، جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، وہ بیمار تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ تو ناظرین، جو 6 بیٹے تھے وہ صبح سے لے کے شام تک جنت کی مٹی کو تلاش کرتے رہے۔ جب شام کو تھک کے ہارے واپس آ گئے تو والد نے پوچھا کہ کیا آپ میرے لیے وہ مٹی تلاش کر کے لائے ہیں یا نہیں لائے؟ تو سب بیٹوں نے کہا، بابا ہمیں تو جنت کی مٹی نہیں مل سکی، لیکن جو 7واں بیٹا تھا جو گھر میں موجود تھا، کسی بیماری کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل سکا، تو اس نے ایک مٹی کا گٹھا پیش کر دیا والد کے سامنے۔ تو والد حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ تم تو سارا دن گھر رہے ہو اور یہ مٹی کہاں سے لائے ہو، اور تم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ مٹی جنت کی مٹی ہے؟ تو وہ بیٹا عرض کرتا ہے کہ بابا میں نے سارا دن اپنی والدہ کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کو اکٹھا کیا ہے اور یہی جنت کی مٹی ہے۔ تو ناظرین، والدین ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، خصوصاً اپنی ماں کا، کہ جنہوں نے ہماری پرورش کے لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اور پیغمبر اعظم سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ کس کا حق ہے، والد کا یا ماں کا؟ تو پیغمبر اعظم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اموں کا، اموں کا، اموں کا، کہ تیری ماں کا زیادہ تیرے اوپر حق ہے۔ تو ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔